ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس کے ایک ہسپتال میں 13 ہفتے گزارنے کے بعد اسٹیفن ڈونیلسن آخر کار گھر جا رہے ہیں، جہاں پڑوسی ان کے استقبال کے منتظر ہیں۔ لیکن کووڈ-19 کے خلاف ان کی لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہاتھوں سے کام لینا آسان نہیں، اس میں سے کوئی بھی آسان نہیں رہا ہے۔ اسٹیفن ڈونیلسن کے لیے کووڈ-19 سے صحت یاب ہونا مشکل تھا، کیونکہ 2 سال قبل ان کا آرگن ٹرانسپلانٹ ہوا تھا، اور جب وہ کرونا وائرس کا شکار ہوئے تو اس وقت وہ مدافعتی نظام کے رد عمل کو دبانے والی ادویات لے رہے تھے۔ ڈاکٹروں نے ان دوائیوں میں بس اتنی کمی کی کہ اسٹیفن کا نظام وائرس کے خلاف لڑ سکے۔ انہیں دوائیں دے کر سلایا گیا تاکہ مشینیں اپنا کام کر سکیں۔ ان کی جان بچانے کی کوشش میں ڈاکٹروں کو اس وائرس کے بارے میں مزید علم ہوا۔ کووڈ-19 کے مریضوں کے لیے یہ ایک بہت انوکھا معاملہ ہے، اور میرے خیال میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے سیکھنے کا ایک تجربہ رہا ہے۔ یہ ڈاکٹروں کے لیے ایک جذباتی تجربہ رہا ہے، کیونکہ انہیں فیصلہ کرنے میں غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے، اور انہیں ہر چیز بہت جلدی سیکھنا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسٹیفن ڈونیلسن پر پروننگ ٹیکنیک کا استعمال کیا، جس میں مریضوں کو الٹا لٹایا جاتا ہے۔ اس دوران اسٹیفن دن میں 16 گھنٹے اسی پوزیشن پر رہتے تھے۔ مسٹر اسٹیون کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ہم نے کچھ تھراپیز استعمال کی ہیں جو ہم عام طور پر اس قسم کی سانس کی تکلیف کے علاج کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لہٰذا نمونیا کے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے ہماری ایک تکنیک پیٹ کے بل لٹانا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان کے آکسیجن کی سطح میں اضافہ ہوا اور وہ صحت یاب ہو کر گھر لوٹنے کے قابل ہوئے۔ مریمہ دیالو کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔